الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے، میرا وقت وصول ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنہار، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے دلارے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہو تو وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ یوں فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ جو شخص ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے، ہمارے نبی کی چال چلن چلتا ہے، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کوڑن اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اپنے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے۔ جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، جو ایمان والے موجود ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں اللہ ہدایت دے دیں اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ انسان بھی اللہ کا محبوب ہے۔
ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب، اور جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں یا جتنے اللہ والے ہیں یہ سب درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اکثر بزرگان دین نے، اکابرین نے، سلف صالحین نے زبان حال سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس بھی ایک زندگی ہے، ایک موقع ہے، اور یہ زندگی گزر جائے گی، یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جوانی ہے اس میں خوب کھیلو، ابھی تو بچپنا ہے کھیل کے گزار دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو عیاشی میں گزار دو، دوستوں کی مجلسوں میں گزار دو، اور کرکٹ کے شوق میں گزار دو، اور ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے گزار دو، موبائل اور انٹرنیٹ کے پیچھے گزار دو، اور دوستوں کے ساتھ رات میں چوراہے پر دیر دیر تک بیٹھ کے گزار دو۔ جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، عیاشی میں گزار دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک مرتبہ ملا ہے، کھیل کود کے گزار دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، عیاشی میں گزار دو۔ اللہ کے عاشق اور اللہ کے ولی لوگ کہتے ہیں میرے عزیز یہ زندگی بھی تجھے ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو اللہ کو راضی کر کے گزار دو۔ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، جو وقت چلا گیا سو چلا گیا، وہ تو ریٹرن آنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے اس کی قدر کرو۔ میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ درود شریف پڑھو، اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بچہ جب تک اپنے باپ کی بات مانتا ہے وہ والد صاحب کا پیارا اور دلارا ہوتا ہے، تو جب تک بندہ اپنے اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو خوش کرو خدمت کے ذریعے۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر اللہ بھی راضی ہو اور پیارے نبی بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر لی جائے تو وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی بننا بہت ہارڈ ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان 10 سیکنڈ میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ہم ولی کے لفظ کو تھوڑا سا ہائپر کر دیتے ہیں، ہائی لیول کر دیتے ہیں۔ او ولی، یہ تو اللہ والوں کی بات ہے، ہم تو کہاں حافظ ہیں، ہم کہاں عالم ہیں، ہم تو گنہگار انسان، ہم تو جاہل انسان، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ میری کسی سے دوستی ہو گئی تو مجھے یوں کہیں گے کہ میں فلاں آدمی کا ولی ہو گیا۔ اب بات کیا ہے کہ میری اس سے دوستی ہو گئی، ہماری دوستوں کی کمپنی سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ ان کمپنی والوں کا ولی ہو گیا، ان کمپنی والوں کا دوست ہو گیا۔ ارے کسی کے ساتھ 2 دن چائے پینے جاتے ہیں، اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کو ولی کہتے ہیں۔ تو یوں فرمایا جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، پیارے نبی کو مانے، پیارے نبی کی مانے۔ اچھا، اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کریں؟ 10 سیکنڈ سے کم میں انسان کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ سچے دل سے پچھلی زندگی پر افسوس کر لیں، سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں، زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا، الندم التوبہ، اور کہہ دے اللہ پاک میں نے آج تک کی جو زندگی گزاری ہے غفلت میں، گناہوں میں، آپ کو ناراض کر کے، اللہ پاک سوری، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا، آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا۔ اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ ایک دن میں وہی گناہ 1000 مرتبہ ہو جائے، شیطان 1000 مرتبہ اس گناہ کو تڑواتے ہوئے نہ شرمائے تو 100 مرتبہ ہم اللہ سے سوری کہتے ہوئے بھی نہ شرمائے۔ ہاں، ہم پکی نیت سے اللہ پاک اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، باری تعالیٰ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ، پھر اللہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر کسی وجہ سے ہو جائے پھر توبہ۔ جو ناکام ہوتا رہے
عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے، عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ جو ہے نا وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یوں فرمایا صبر کرنے والے یہ بھی اللہ کو بہت پسند، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں ہم وہ کام کریں، ہم صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنے والوں سے اللہ کو پیار، ہم شکر کرنا سیکھیں، شکر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم تواضع سیکھیں، تواضع کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم لمبی لمبی نفلیں پڑھنا سیکھیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، محبت کی زبان سے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، میں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو سنا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ جب تو پڑھتا ہے نا تیرا اللہ ضرور سنتا ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، ہم زبان سے جو بھی جملہ نکالتے ہیں وہ اللہ سنتے ہیں۔ یوں فرمایا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میری ہر بات غور سے سنتا ہے، وہ انسان اپنی باتیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنے دکھڑے کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیف کی باتیں اور اپنی مصیبتیں اور اپنے حالات کسی اور سے شیئر نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنی باتیں اللہ سے شیئر کیا کرتا ہے، وہ تو اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنایا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مصیبت جو ہے یہ تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، اور صبر کرنے سے آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یوں فرمایا کہ صبر ہے، جس انسان کے پاس صبر ہو اس کو نہ کوئی گرا سکتا ہے، اس کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر شجرہ، کہ صبر تو ایک ایسا درخت ہے وَثَمَرُهَا حُلْوٌ، جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوا کرتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ اس لیے میرے عزیزو اصل چیز ہے توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کی مثال جو ہے وہ کھجلی کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میٹھی کھجلی آتی ہے، دل بہت کرتا ہے اس کو کھجال لیا جائے، لیکن میرے عزیزو اگر کھجالو گے نا 2 منٹ کے بعد وہاں پر لہو شروع ہو جائے گا، جلن اور بڑھ جائے گی، تکلیف اور بڑھ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میٹھی کھجلی آئے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس کو کھجالے نہیں، پاؤڈر لگا دے اس پر، ایسے ہاتھ پھیر دے اس پر، لیکن اس کو کھجالے نہیں۔ بالکل یہی بات ہے گناہ کی۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی میں یہ گناہ کروں گا نا لذت ملے گی، مزہ آئے گی، نفس کو سکون آ جائے گا۔ میرے عزیز سکون نہیں آئے گا تو اور بے چین ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، خدا کی نظر رحمت سے تو اور گرے گا۔ اور یاد رکھنا ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ پہاڑ سے انسان پھسلتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، پہاڑ پر چڑھنے میں محنت لگتی ہے، اترنے میں کوئی محنت نہیں، گھر بنانے میں محنت ہے، توڑنا ہو تو کوئی محنت نہیں، بستیوں کو آباد کرنے میں محنت ہے،
بستی کو توڑنا ہو, اجاڑنا ہو, فرمایا کوئی محنت نہیں. اس طرح نیک بننا ہو, اللہ کا بننا ہو, اللہ کو راضی کرنا ہو, نیکی کا کام کرنا ہو, اس کے لیے تو محنت ہے. اگر اللہ کو ناراضی کرنا ہے, اگر اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اگر برباد ہی کرنا ہے, اگر پلسرات کو اور آخرت کو بھول کر ہی زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. نیک بننے کے لیے محنت ہے, گنہگار بننے کے لیے نہیں. دیندار بننے کے لیے محنت ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے صلح کرنے کے لیے مولانا صاحب محنت کرنی پڑے گی. میرے عزیز, پیسہ کمانے کے لیے بھی محنت ہے, چائے پینے جانے کے لیے بھی محنت ہے, کھانا بنانے کے لیے بھی محنت ہے, دکان کا مال خریدنے کے لیے بھی محنت ہے, دکان کا مال بیچنے کے لیے بھی محنت ہے, ایک ٹوپی خریدنے کے لیے بھی محنت ہے, چشمے کی فریم خریدنے کے لیے بھی محنت ہے, جوتے کو خریدنے کے لیے بھی محنت ہے, کپڑے کو سلوانے کے لیے محنت ہے. کیا وہ اللہ کا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ فرمایا محنت ہے. تھوڑا سا انسان دل پر لے لے, ایک ہی موقع ہے, ایک ہی زندگی ہے. ہمارے کئی رشتہ دار, ہمارے کئی دوست احباب قبرستان کی زینت بن چکے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یار میرے بغیر میرا گھر کیسا چلے گا, میرے بغیر میری دنیا کیسے چلے گی. ارے ان لوگوں کو دیکھ لے جو دنیا سے چلے گئے, ان کے بغیر دنیا کیسی چل رہی ہے. جب تو چلا جائے گا تیرے بغیر بھی دنیا ایسی چلے گی. ہمارے پردادا کی زمانے میں دنیا اتنی اپنی آب و تاب کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی. ہمارے ابا کے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی, ہمارے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی, ہمارے بچوں کے ٹائم پہ اور اچھی ہوگی. ہم میں سے ہر ایک سوچے ہمارے پردادا کے ٹائم پہ ہم کس مکان میں رہتے تھے, دادا کے ٹائم میں کتنا اچھا مکان ہو گیا, ابا کے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا, ہمارے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا. کھانا اچھا, مکان اچھا, سواری اچھی, دنیا کی فراوانی اچھی, دنیا کی زیب و زینت اچھی. ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں اور ہماری فیملی کے پاس اور اچھی چیزیں آئے گی, اور اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ انہیں محتاج نہیں کر دے گا, اللہ انہیں لاچار نہیں کر دے گا, اللہ پاک انہیں مجبور نہیں کر دے گا. جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں, ذرا وہ ان کی طرف دیکھ لے جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہیں دنیا میں. آج ان یتیموں کو کون کھلاتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, ذرا ان لاکھوں بیواؤں کو بھی دیکھ لے جن کے شوہر آج قبرستان کی زینت بن چکے ہیں, آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان کی عورتوں کو, وہ جو بیوہ عورتیں ہیں, انہیں کون کھلاتا ہے؟ جس طرح یتیم بچوں کو اللہ کھلاتا ہے, بیوہ عورتوں کو اللہ کھلاتا ہے, پریشان حال لوگوں کو اللہ کھلاتا ہے, ساری دنیا والوں کو اللہ کھلاتا ہے. جو دنیا میں پاگل لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. جو آئی سی یو روم میں سوئے ہوئے ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. جو ہاتھ اور پیر سے مجبور ہے, لاچار ہے, انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. جو نابینا لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. جو بولنا نہیں جانتے, گونگے بہرے لوگ ہیں, انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. جو مستقل بیماریوں کا شکار ہے انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. ارے مجھے اور آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. اللہ کی قدرت تو دیکھو, ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے, ادھر بچے کی پیدائش ہوئی, ادھر اس کی چھاتی میں دودھ ابھر آیا. اللہ بتا رہا ہے دیکھ یہاں بچے کو بھیجا ہے, دوسری طرف تیرے رب نے اس کے رزق کا انتظام کیا. رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں, تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دنیا میں نقد مالدار بننا چاہتا ہے, مالا مال ہونا چاہتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے, ان کا احترام کرے. تفسیر کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کرتا ہے. اللہ اس کی دنیا بناتا ہے, اللہ اس کی آخرت بناتا ہے. بخار چیک کرنے کے لیے مشین ہے, پریشر ناپنے کے لیے مشین ہے, شوگر چیک کرنے کے لیے مشین ہے.
اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اسے چیک کرنے کے لیے کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ماں باپ ہے، وہ دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اس نے عجیب بات کہی، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اپنی ماں سے ملنے جایا کرو، اپنی ماں کے لیے وقت نکالا کرو، اپنی ماں کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھو۔ درد بھرے انداز میں اس نے کہا کہ مجھے پوچھو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی ایک آواز پر فوراً حاضر ہو جایا کرو، چونکہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے، ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے۔ اس عاجز سے اللہ پاک نے ایک دن پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھوائی ہے، 200 قیمتی نصیحتیں، امید ہے انشاءاللہ وہ منظر عام پر آ جائے گی ایک ہفتے کے اندر، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ 200 قیمتی نصیحتیں، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کے سامنے نہ بولو، برداشت کر لو یار، ان کے غصے کو برداشت کر لو، ان کی سختی کو برداشت کر لو۔ کیا ہمارا بوڑھاپا نہیں آنے والا؟ کیا ہمارے بچے جوان نہیں ہونے والے؟ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ جو ماں باپ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیتے تھے، وہ باپ جس نے اپنی ساری جوانی لگا دی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے، اس نے پسینے کی شرابور میں اپنی ساری جوانی لگا دی۔ ہم تھوڑے سے جوان ہو کر اسی ماں باپ کے سامنے آج بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، مولانا اس وقت دل ہل جاتا ہے، مولانا صاحب 2.5 سال ہو گیا ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے، کچھ پڑھ دو، کچھ دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ ارے مولانا کچھ پڑھنے کا بتا دو، عقل کڑا آتا ہے اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دو۔ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے۔ اس وقت دل جلتا ہے کہ ماں باپ بچہ بولتا ہو جائے، میرا بچہ صحیح بولنا سیکھ لے۔ اس کے لیے ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچہ جوان ہو کر اس زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی موت بھول گیا؟ اپنے اللہ سے ملاقات بھول گیا؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ بھول گیا؟ وہ کیا گھڑی ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا ہم جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے بولا تھا، فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کا مقابلہ کیا تھا۔ میرے عزیزوں، ماں باپ وہ ہستی نہیں جنہیں بھلا دیا جائے۔ ارے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے، انہوں نے ہزاروں دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا ہے، آپ کی گندگیوں کو صاف کیا ہے، آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا آپ کا باپ الٹے پیر واپس جاتا، وہ فروٹ لا کر دے دیتا، کبھی یہ پیسے دیے، آپ کا دفتر کون لایا، وہ اسکول کے چوپڑے کون لائے، آپ کو مکتب میں کس نے بھیجا، مکتب کی فیس کس نے ادا کی، ہم چھوٹے تھے ہمارے کپڑے کون لائے، ہماری ہائٹ بڑی پھر وہ کپڑے کون لائے، پھر ہائٹ بڑی وہ کپڑے کون لائے۔ کیا کوئی دن یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا سلا دیا ہو اور یوں کہا ہو چل تو پارلے جی اور پانی کھا لے اور آج سو جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ان ماں باپ سے پوچھنا کتنی مرتبہ وہ ماں گوشت کی بوٹی نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اور اس موقع پر وہ ماں جھوٹ بولتی ہے کہ بیٹا، بچہ کہتا ہے امی آپ کھا لو، ماں کو پتا ہے گوشت کی بوٹی چونکہ تھوڑی سی کم ہے، تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا الحمدللہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کھا لے تو کھا لے، امی تھوڑی سی کھا لو، نانا بیٹا میں تو کھا چکی ہوں تو کھا لے۔ وہ ماں اس موقع پر جھوٹ بول کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، آج موقع ہے، اگر ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ خانقاہ کا پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، اسی لیے اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا سب سے اہم پیغام جو ہے وہ اللہ ہمیں قرآن میں دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ مجھ سے بھی خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। ये इस्लाह मुआशरा का सबसे बड़ा सबक है कि अगर मैं सोच लूं कि मैं कैसे जहन्नम से बचूं, मेरी फैमिली कैसे जहन्नम से बच जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा जहन्नम से बचना आसान हो जाएगा। बस्ती का हर फर्द अगर ये सोच ले, हर मर्द अगर ये सोच ले, हर मस्तूरात अगर ये सोच ले, तो ऑटोमेटिक पूरी बस्ती की इस्लाह हो जाएगी। इतने प्रोग्राम हो रहे हैं इस्लाह मुआशरा के, फिर भी जैसी इस्लाह होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। वजह क्या है? मेरी अपनी गलती है। बोलने वाला सोचता है सामने वाले सुधर जाए, अपने तो नेकी है ना यार। अरे मेरे अजीज, सबसे बड़ा मसला तेरा है। अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कयामत के दिन, सिर्फ इतना बता दे, तूने इतने सब बयान किए थे, उसमें से वो कौन सा बयान है जिस पे तूने अमल किया? मेरे अजीजों, असल तो बोलने वालों का मसला है। जब मैं बोलता हूं मेरे कान पहले सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं। एक जगह बयान कर कर मैं नीचे आया, अल्लाह ने वहां काम की बातें अपने फजल से कहलवाई, अपने करम से कहलवाई। एक बुजुर्ग से मैंने कहा, हजरत कुछ नसीहत कर दो। कहने लगे, बेटा अभी जो तूने बयान किया है ना, वो अच्छा बयान हुआ है, तू उसी पर अमल कर लेना, उस बयान पे तू खुद अमल कर लेना। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हकीकत में बोलना अपनी इस्लाह के लिए है, हकीकत में बोलना अपनी इस्लाह के लिए। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाओगे। हमारे यहाँ ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, यार उसको क्या करोगे? वो अल्लाह वाले हमारी कब्र में नहीं आएंगे, हम उनकी कब्र में नहीं जाएंगे। जब हमें अपनी कब्र में जाना है, क्या वो अल्लाह वाले खाना खाते हैं? क्या हमारा पेट भर जाता है? क्या वो अल्लाह वाले कमाते हैं तो क्या हमारे पास पैसा आ जाता है? क्या वो अल्लाह वाले जिक्र करते हैं तो क्या हमें सुकून मिल जाता है? ना ना ना, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको अल्लाह को हिसाब देना है, वो अपनी कब्र की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपनी तैयारी करनी है, अल्लाह का वली बन के जाना है, उसका दोस्त बन के दुनिया से जाना है, उसका दुश्मन बन के दुनिया से नहीं जाना है। अल्लाह को राजी करके जाना है, अल्लाह से सुलह करके जाना है। इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा क्यों नहीं हो रहा है? बोलने वाला सोचता है सामने वालों की इस्लाह हो जाए, प्रोग्राम रखने वाले सोचते हैं बस्ती वालों की इस्लाह हो जाए, बस्ती के नेक लोग सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मसला ही नहीं है, हमारी बस्ती में जो गुनहगार लोग हैं ना वो सब सुधर जाए, वो सब तकवे वाले हो जाए। गुनहगार लोग सोचते हैं अभी तो जो नेक लोग हैं ना, अभी तो उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, पहले ये अपने घर का माहौल ठीक कर ले। हर एक सोचता है दूसरा सुधर जाए, किसी की इस्लाह नहीं होती जब हर एक ये सोच ले कि मेरी अपनी इस्लाह हो जाए, मैं सोचूं मेरी इस्लाह हो जाए, आप सोचे आपकी इस्लाह हो जाए। हम में से जितने बैठे हुए हैं, हम में से हर एक यूं सोचे मैं सबसे कमतर हूं, दूसरे सब मेरे से बेहतर है। जिस मजलिस में भी चले जाओ अपने आप से एक दफा कहो तू इन सबसे गंदा है, ये सब तुझसे अच्छे हैं। अगर दिल में यूं आया कि मैं इनसे अच्छा हूं, यूं फरमाया इसी को तकब्बुर कहते हैं। उस्ताद हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के, शेख हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के, दीनदार लोग हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के। जब उस्ताद अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को यूं समझ ले कि मैं इन बच्चों से बेहतर हूं, तब वो उस्ताद नाकाम हो जाता है। अपने पास आने वाले मुरीदों से जो जिना में मुब्तला हो, जो शराब में मुब्तला हो, जो गुनाहों में मुब्तला हो, शेख के दिल में यह आ जाए कि तू इससे बेहतर है, उस वक्त शेख भी अल्लाह की नजर से गिर जाता है। कई गुनहगार लोग वक्त के मशाइख के पास, मशाइख सूफिया के पास आते हैं और अपने गुनाह सुनाते हैं, हजरत फुला मौके पर ये गुनाह हो गया, फुला मौके पर ये गुनाह हो गया, फुला मौके पर ये गुनाह हो गया। उनके आंखें आंसू बहाती है, उसको पता भी नहीं होता, उनके आंसुओं का वास्ता देकर वो अल्लाह से अपने लिए मगफिरत मांग रहे होते कि अल्लाह पाक ये तो गुनाह करके नादिम हो गया, कहीं ऐसा ना हो मैं नेकी करके अकड़ में आ जाऊं। मालदारी के तकब्बुर से नेकी का घमंड, ये मालदारी के तकब्बुर से बड़ा घमंड है। प्यारे नबी ने साफ ऐलान कर दिया, जिसके दिल में जर्रा बराबर, जर्रा बहुत बारीक चीज को कहते हैं। अरे जब सुबह में सूरज निकलता है और उसकी शुआओं में इंसान जरा गौर से देखता है तो करोड़ों की तादाद में वो छोटे छोटे वाइट वाइट चीजें उसको नजर आती है, उससे भी छोटी चीज को जर्रा कहते हैं। कुरान और हदीस में ये जर्रा का लफ्ज आपको बहुत अहम मौके पर
برابر ملے گا۔ جب یہ فرمایا کہ تو جو بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، تو جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ صاف اس بات کو استعمال فرمایا۔ ہم اردو میں بھی ذرہ بولتے ہیں، عربی میں بھی اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ قرآن کریم کا صاف اور صریح اعلان ہے کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا۔ نیکی کرنے والا بھی دیکھ لے گا، برائی کرنے والا بھی دیکھ لے گا۔ دنیا میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، دونوں برابر لگ رہے۔ ہاں وہ ایگزام چل رہی ہو تو جس نے صحیح جواب لکھا ہو ابھی اس کی تعریف نہیں ہوتی، جس نے غلط لکھا ہو ابھی اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، ایگزام روم میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا۔ دنیا میں نیک لوگ بھی برابر لگتے ہیں، گنہگار لوگ بھی برابر لگتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ امتحان چل رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں ایک ایک منٹ کے ساتھ اور ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، اتنی باریک باریک باتیں لکھی ہوئی ہوگی کہ انسان اس وقت کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ کتنے اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہماری ان اداؤں پر مغفرت ہو گئی جن کو کر کے ہم بھول گئے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کون سی ادا پسند آئی؟ کہ وہ جو ایک شخص کو دفن گیری کے لیے ہمارا جانا ہوا تھا، ان کی قبر پہ میں نے 3 مرتبہ مٹی ڈالی، بس وہ ادا پسند آئی اور اللہ نے کیا جا اس پہ تجھے معاف کر دیا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ایک حدیث شریف لکھنے جا رہے تھے، ایک مکھی ان کی قلم پہ آ کے بیٹھ گئی تو وہ مکھی نے سیاہی چوس لی اور وہ چلی گئی۔ تو اس ادا پہ اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی کہ آپ نے ہماری ایک مخلوق کی پیاس کا خیال کیا تھا، ہم نے اس پر آپ کا بھی خیال کیا، جاؤ اس ادا پر آپ کی مغفرت فرما دی۔ زبیدہ خاتون فرماتی ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید نہر زبیدہ پر میری مغفرت ہوگی، لیکن وہ عمل اللہ کو پسند آیا جو میں کر کے بھول چکی تھی۔ میں ذرہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیا میں اپنے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ذرہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو زبیدہ خاتون فرماتی ہے اللہ نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ زبیدہ، عجیب و غریب سوال، زبیدہ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ تو میں نے کہا اللہ نہر زبیدہ بنا کر کے آئی، بہت بڑی نہر، نہر زبیدہ، لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا، پرندوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے فائدہ اٹھایا، کئی حاجیوں کی اس نہر کی برکت سے اللہ نے جان بچائی، اتنا بڑا کام کر کے آئی۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی ہے، تو کیا کر کے آئی میری محبت میں؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے جب میرے اللہ نے یہ کہا اس وقت میرے دل میں احساس ہوا زبیدہ آج تو پکڑی گئی، آج تو پھنس گئی، آج تو کیا منہ بتائے گی اللہ کو۔ جب میں ڈرنے لگی، جب میں سہم گئی، اس وقت اللہ نے فرمایا زبیدہ تیری ایک ادا ہمیں پسند آئی تھی۔ باری تعالیٰ میری کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ اس وقت کو یاد کر جب تجھے سخت بھوک لگی تھی، تو کھانے بیٹھی تھی، تیرے آدھے سر تک دوپٹہ تھا، تو نے لقمہ لیا، اپنے منہ کے قریب تک لے گئی، اتنے میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے ہی تو نے اذان کی آواز سنی، تو نے میرے نام کے ادب میں اس لقمے کو نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیا۔ زبیدہ یہ عمل جو تو نے کیا نا وہ میرے لیے کیا، تیرا یہ عمل ہمیں پسند آیا اور اسی ادا پر آج تیرا پروردگار تیری مغفرت کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں کون سی ادا ناپسند آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک نیک انسان تھے، نمازی تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا گزری؟ کہا اللہ کو میری ساری ادا تو پسند آئی، ایک چیز پہ اللہ ناراض ہو گئے، بہت سخت ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے کہ قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ کون سی ادا ناپسند آئی؟ کہا میں ایک مرتبہ پان کھا رہا تھا، قریب سے گدھا گزرا، ہندوستان کے وہ بزرگ تھے، نیک شخص تھے، کہا ہولی کا دن تھا تو میں نے گدھے کے اوپر پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے ماری کہ دیکھ آج تو ہولی کا دن ہے، آج تجھے کسی نے نہیں رنگا نا، چل آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ او ہو میں بھول گیا تھا، میرے اللہ کے وہاں نامہ اعمال میں یہ سب لکھا ہوا تھا، اسی ادا پر میری پکڑ ہو گئی،
کب پکڑ ہو جائے, کب معاف کر دیں, کچھ پتہ نہیں ہے. ایک شخص نے پوری زندگی قرآن پڑھایا, انتقال کا وقت آیا, قرآن شریف کو ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں ہے, اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ والوں کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اللہ والوں کو تکبر سے بچا لیتی ہے. وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. دنیا میں سب سے کمتر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا مقابلہ دنیا کے انسانوں سے نہیں کرتے. ان کو پتا ہے اللہ نے ہمیں امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا. اوپر مکتب چل رہا ہو, میں امتحان لینے کے لیے چلا جاؤں کہ بھائی چلو آ جاؤ امتحان دو, ٹرسٹی لوگ کہیں گے مولانا صاحب کون سا امتحان, کہاں کا امتحان؟ ارے میں چونکہ مولانا ہوں, میں عالم ہوا ہوں, اس لیے میں امتحان لینے آیا ہوں. ارے بھائی امتحان دو. ارے مولانا آپ اپنا کام کرو برائے مہربانی, ہم نے آپ کو کبھی نہیں بلایا امتحان لینے کے لیے. میرا اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے, میرے بندے دنیا میں تجھے اپنی اصلاح کے لیے بھیجا ہے, امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ دیکھ کے آنا ذرا تیری بستی میں کون نیک ہے, کون برا ہے, کون کیسا ہے, اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھوڑا کچھ اچھا سمجھ کے آنا. نا نا نا, اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر, خدا اس کا حساب کرے گا, تو اس کا حساب نہ کر. ہمیں تو اللہ اکبر کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے. ہم جب پیدا ہوئے تھے داہنے کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بائیں کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یاد رکھنا تو کچھ نہیں ہے. 5 وقت مسجد کی اذان سے یہی اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو کچھ نہیں ہے. میرے عزیزو نماز میں ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر, رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر, سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر, سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر, سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر, قیام کرتے ہیں اللہ اکبر. پوری نماز میں دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کون بڑا ہے؟ کہ تیرا اللہ بڑا ہے. ارے اللہ بڑا ہے, تو کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو انسانوں سے تلنا نہ کرو, ورنہ پیارے نبی کی حدیث سن لو جس کا خلاصہ, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرہ بڑی چھوٹی چیز ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. آج صبح میں جب میں سو کر اٹھا مجھے فون آیا. جب یہاں آ رہا تھا اس سے پہلے مولانا صاحب ڈابھیل میں ایک شخص بہت تندرست تھے, جوان تھے. میں نے کہا ہاں ہم تو ان سے ملا کرتے تھے. وہ رات میں سوئے اور 1 بجے گھر والوں کو پتا چلا کہ حرکت نہیں کر رہے. چیک کیا تو پتا چلا کہ انتقال ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے. ہاں 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 ہاں, ہماری زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. گزشتہ کل ایک مولانا صاحب کا فون آیا, مولانا, میں نے بولا جی ہمارے محتمیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو جانا تو ہر ایک کو ہے. آج ہم یہی سوچ میں زندگی گزارتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تھوڑا انتظار کیجئے, لوگ تھوڑے دنوں کے بعد انا للہ کہیں گے, میری اور آپ کی انا للہ شیئر کریں گے. اس وقت احساس ہوگا کاش لوگوں کو سامنے نہ رکھا ہوتا, اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی عمل کیا ہوتا, آج مجھے کام آتا. جو لوگ شادی میں کھانا کھلانا کھڑے ہوتے ہیں کیا ان کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہاں خدمت کا تو ثواب ملتا ہے مولانا صاحب, خدمت سے خدا ملتا ہے. ان کو پوچھو کس نیت سے کھڑا ہے. وہ یوں کہتا ہے اگر کھلانے کھڑا نہ رہا نا تو ان کو برا لگے گا. اس کا مقصد یہ ان کو برا نہ لگے, اللہ کو بھول کے کام کر رہا ہے وہ. ارے جنازے میں کیوں شریک ہو رہا ہے, 5 کلومیٹر دور کیوں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے؟ نہیں جاؤں گا نا, میرے ان رشتہ داروں کو خراب لگے گا. یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے, یہ ان کے لیے. تو یوں کہتا ہمارے قریبی رشتہ دار ہے, انتقال ہو گیا ہے, مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, جنازے کی نماز میں جانا چاہیے, اس لیے میں جا رہا ہوں. ہاں اپنے رشتہ دار کا کھانا ہو, آپ کھلانے کے لیے کھڑے ہو, میں منع نہیں کرتا. ارے نیت تو درست کر لو, نیت تو درست کر لو. ہمارے قریبی رشتہ دار ہے, مسلمان ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں ان کے کاموں میں اپنے ہاتھ کو بٹا رہا ہوں. نیت صحیح ہوگی ثواب ملے گا. ایک شخص نے گھر میں باری بنائی, کھڑکی بنائی اور یہ نیت کی ہوا اجاس آئے گی, ہوا اجاس ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے گھر کی باری بنائی, گھر کی کھڑکی بنائی, یہاں سے اذان کی آواز آئے گی,
हवा उजास फ्री में मिलेगा, लेकिन सवाब भी मिलेगा। घड़ी पहनना मबा है, पहने तो सवाब भी नहीं, न पहने तो गुनाह भी नहीं। अगर इस नीयत से घड़ी पहनी कि लोग देख के कहेंगे घड़ी बहुत खूबसूरत है मौलाना की, फरमाया हराम है, गुनाह होगा दिखलावे के लिए पहनना। अच्छा, अब इसको इबादत कैसे बना दे, सवाब कैसे बना दे, का सोच दुरुस्त कर ले यार, आखिरत याद रख ले, अल्लाह बड़ा है उसको दिल में बिठा दे, लोगों को अपने दिल से गिरा दे, ये दिल सिर्फ अल्लाह के लिए है। गिरा दे का मतलब भाई ये लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, मुझे अल्लाह को राजी करना है। घड़ी इस नीयत से पहनी, नमाज के औकात देखूंगा, जब तक घड़ी हाथ में होगी सवाब का मीटर चालू रहेगा। ये चश्मा है, चश्मा पहनना मबा है, पहने तो सवाब भी नहीं, न पहने तो गुनाह भी नहीं। और इस नियत से पहनता है, लोग कहेंगे ये बहुत नई नई फ्रेमें पहनता है और लोग तारीफ करेंगे, तो ये पहनना इसके लिए वबाल होगा। अगर इस नियत से पहनता है, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखूंगा, अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करूंगा, जब तक चश्मा उसके ऊपर रहेगा सवाब का मीटर चालू होगा। मोबाइल रखना मबा है, रखे तो सवाब भी नहीं, न रखे तो गुनाह भी नहीं। अगर इस नियत से रखा कि लोग कहेंगे कि ये तो एप्पल का फोन वापरता है, कहना पड़े मालदार लगता है, तब तो हराम हो जाएगा। अगर इस नियत से रखा है मोबाइल, मेरे माँ बाप का कुछ काम होगा तो कर दूंगा, बीवी बच्चों का कुछ काम होगा तो कर दूंगा, किसी को मसला पूछने की जरूरत पेश आई मसला पूछूंगा, कहीं किसी को दीन की बात बता दूंगा। अगर अच्छी नियत से मोबाइल रखा है, सवाब का मीटर जारी है। यही हाल चप्पल का है, चप्पल पहनना, बोले पहन भी सकता है, नहीं भी पहन सकता, वो नंगे पैर चलना भी सुन्नत है, चप्पल पहनकर चलना भी सुन्नत है। अगर इस नियत से पहनता है, लोग कहेंगे वाह वाह इसके बूट तो बहुत अच्छे हैं। मेरे अजीजों, लोगों के लिए कोई काम न करो, इसलिए चप्पल खरीदो, इसको पहन के मस्जिद में जाऊंगा, मुलाकातों में जाऊंगा, गश्तों में जाऊंगा, हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, सालाना चिल्ला जाऊंगा, बार बार 4 महीने जाऊंगा, अंदरून जाऊंगा, बैरून जाऊंगा, अल्लाह वालों की मुलाकात में जाऊंगा, उलमा की मजलिस में जाऊंगा, अल्लाह वालों की सोहबत में जाऊंगा। मेरे अजीजों, सारी बात का खुलासा यह है, ये खानकाई मजलिस है, अपनी नियतों की इस्लाह करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए, आप सुनो, अपनी इस्लाह के लिए जिंदगी का ये टारगेट बनाओ कि मैं अपनी इस्लाह के लिए। एक जमात बैरून जा रही थी, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत ने फरमाया बेटा याद रखना, बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। अरे बैरून जमात में भी अंदरून बनाने के लिए जाना है। तो मेरे अजीजों, हम तो कहीं भी रहे अपनी इस्लाह की नीयत से रहे। अपने आप को गुनहगार समझ लीजिए, खुदारा अपने आप को बड़ा पापी समझ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी रहमतें मिलेगी। छोटा बन के रहोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा, बड़े बनने पर तो माँ भी गोद से उतार दिया करती है। तराजू का भारी पलड़ा झुका हुआ होता है, जिस शाख पे फल हो वो शाख झुकी हुई होती है। पहाड़ पे चलने वाला झुकता हुआ चढ़ता है। इंसान जो अल्लाह तक पहुंचता है तवाजु से, आजीजी से, आजीजी व इनकिसारी में कैसी लज्जत है ये रईस व नवाब क्या जाने। अल्लाह वाले कहते हैं पूछो मजे हमसे फकीरी के, ये शेख आली जनाब क्या जाने। उस्ताद को चाहिए तलबा से अपने आप को कमतर समझे, शेख को चाहिए मुरीदीन से अपने आप को कमतर समझे। वो गुनहगार है, वो बुरे नहीं है, उनका गुनाह बुरा है, कल को तौबा करके अल्लाह के वली बन के आपसे ज्यादा महबूब हो सकते हैं। हम जिसको बुरा समझ रहे हैं, क्या पता वो अल्लाह की नजर में हमसे ज्यादा बेहतर हो, वो अल्लाह की नजर में हमसे ज्यादा प्यारा हो। तो मेरे अजीजों, एक चीज का एहतमाम करो, गुनाहों से बचने की अनहद कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। मौलाना माहौल ऐसा है मैं बच नहीं सकता, ठीक है, फिर जब अल्लाह के सामने खड़ा हो उस वक्त कह देना अल्लाह आपने ऐसे माहौल में क्यों पैदा किया जहां गुनाहों का माहौल था, मैं बच न सका। क्या ये जवाब दे सकेंगे? ना ना ना, आज मौका है, ये सब अल्लाह वाले हमारे सामने बच रहे हैं गुनाहों से, हम भी बचने की कोशिश करें। आज तक नजरें उठाने का मजा चखा, जरा झुकाने का भी मजा चख करके देखे, बोलने का मजा चखा, जरा खामोश रहने का मजा चख करके देखो। अरे वक्त मिला है 1000 दफा अल्लाह 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 पढ़ो, अल्लाह की अजमत दिल में उतरेगी, अल्लाह की बड़ाई दिल में उतरेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतरेगी। असर की नमाज खत्म हो, दिल में खुशी होनी चाहिए, अब अल्लाह को याद करने का वक्त आया है। अल्लाह 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 अल्लाह, मौत के वक्त अल्लाह अल्लाह बोलता हुआ जाएगा, अल्लाह की बड़ाई आएगी, नमाज में ध्यान लगेगा, अल्लाह का इस्तेहजार नसीब होगा और मौका मिले। आखिरी बात, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना रोजाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 انعام ملیں گے، اللہ 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ 10,000 درجات بلند فرمائیں گے۔ نمبر 3، اللہ 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ ساری تو باتیں تھی، باتوں سے تو زندگی بنتی نہیں، باتیں تو اور بھی بہت آپ کو موبائل پہ ملے گی، بیانات بھی آپ کو بہت ملیں گے، آپ سنیں گے بھی بہت، فضائل اعمال میں بھی اچھی باتیں ہیں، اس سے وقتی طور پہ اچھا لگ جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، وقت اچھی جگہ گزرا، اس سے زندگی بنتی نہیں، نہ بولنے والے کی نہ سننے والے کی۔ زندگی تو بنتی ہے عمل کرنے سے، یہ اچھی باتوں پر عمل کرنے سے۔ تو طے کرو انشاءاللہ، کوئی کرے نہ کرے میں عمل کروں گا، کوئی عمل کرے نہ کرے میں عمل کروں گا۔ جو ایمان والے چلے گئے دنیا سے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا دیا کرو۔ آج کسی کو ایصال ثواب کریں گے، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرے گا۔ جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، اے اللہ پوری دنیا والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان دے دے۔ تڑپو تو صحیح، نبی والی فکر رکھو تو صحیح، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔